الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے آڈیوز میں ہم سن چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پرمیشن مانگی خضر علیہ السلام کے ساتھ رہ کر علم سیکھنے کی، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام اس بات پر کہہ سکتے تھے، کیا میں صبر نہیں کر پاؤں گا؟ میرے صبر کی لسٹ دیکھی ہے، میں نے فرعون کو دعوت دیا ہے، ہزاروں جادوگر، ان سے اکیلے مقابلہ کیا اپنے بھائی کے ساتھ، بنی اسرائیل کی بے حد کمزور سرونٹ قوم کو دعوت دے کر میں مصر سے باہر لے کر گیا، لاکھوں کی قوم کو اکیلے فرعون جیسے طاقتور راجا کی ظلم سے بچایا، دریا کے 2 ٹکڑے کر دیے اذن اللہ، اس قوم کو ڈیزرٹ سے یروشلم کا سفر کرایا، وہ بھی لاکھوں کی قوم کو، ان کی جاہلیت پر صبر کیا، ان کو اتنا دعویٰ دیا، ان لوگوں نے دریا کو پھٹتے ہوئے دیکھا، پھر بھی دریا کراس کرتے انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ ایسی قوم کے ساتھ میں نے صبر کیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے رزق منہ و سلویٰ کو چھوڑ کر وہ معمولی کھانے مانگنے لگ گئے تو میں نے ان کے اوپر صبر کیا۔ اللہ کے حکم میں زیادہ سوال کر کے وہ اپنے نبی کو پریشان کرتے تھے، وہ مجھے بہت پریشان کرتے تھے، تب بھی میں نے صبر کیا۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام کے سکھانے کے باوجود انہیں جاہلیت کو نہیں چھوڑا۔ ہم دور کیوں جا رہے ہیں؟ اپنے ٹیچر کو خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے سالوں کا سفر کیا، کیا یہ صبر نہیں ہے؟ لیکن آف کورس وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، سب سے بڑے پیغمبر اپنے ٹائم کے، وہ ایسی بات نہیں کریں گے اپنے ٹیچر سے۔ یہ تو میں بس ایک تھوڑا سا ڈسکرپشن بتا رہی کہ شاید میں ہوتی یا ہم میں سے کوئی ہوتا تو ایسا بول پاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹوٹل صبر کیا، ریکویسٹ کی علم سیکھنے کے لیے۔ اب خضر علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم ہے جو وحی سے آتا ہے، اور خضر علیہ السلام کے پاس وہ ایسے کام کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں منع ہے، تو وہ صبر بھی کیسے کریں گے؟ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ علم کے لیے صبر کا ہونا بہت ضروری ہے، استاد کی اوبیڈینس بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے جو پڑھ کر نہیں، ایکسپیرینس سے آئے گا۔ جب ہمارے صبر کی لمٹ چیک کی جائے گی ٹاسک پر ٹاسک دے کر، اور وہ بھی مشکل سے مشکل ٹاسک، صبر تو مشکل میں ہی کر سکتے ہیں، اب کوئی آسانی میں تو صبر کرے گا نہیں، سب تو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے مشکل کے ساتھ، ڈیفیکلٹی کے ساتھ، ہارڈ شپ کے ساتھ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت ساری بڑی سے بڑی مشکلیں دیکھی تھی اور صبر کیا تھا، تو وہ کانفیڈنٹ تھے کہ وہ صبر کا لیسن خضر علیہ السلام سے لے پائیں گے۔ اس بنا پر وہ دونوں چل پڑے۔ شرط صرف ایک ہی تھی کہ جب تک خضر علیہ السلام خود نہ بتائیں ان کے ٹاسک کی تفصیل، تب تک موسیٰ علیہ السلام کو صبر کرنا ہے اور کوئی کوشچن اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا ہے۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکتے اس علم کا جس کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہم ہر بات کو ظاہری آنکھ سے دیکھ کر اس کی باطل میں چھپی حکمت نہیں سمجھ سکتے، پر وہ بھی تو اس کا ایک اینگل ہے۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سمجھا رہے ہیں کہ کیوں صبر نہیں کر سکتے۔ جس چیز کا ہم نے پتہ ہی نہیں، جو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، تو صبر کریں گے بھی کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کنونس کرتے ہیں اپنے استاد کو کہ انشاءاللہ میں ضرور صبر کروں گا۔ صابرہ کا ورڈ یوز ہوا ہے جو کہ اس فائل ہے، یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والا، اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کسی حکم میں بھی اس سورہ میں پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہا کرو، اور جو اللہ نے ہمیں اس سورہ میں شروع میں سکھایا اس کو ہم پریکٹیکلی اس کو یوز بھی کر کے دکھا دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ تب خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میری پیروی کرو تو مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا جب تک میں خود بیان نہ کر دوں، ٹھیک ہے؟
یہ ہمیں سمجھا کہ صرف یہ ایک ہی شرط تھی، اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں تھی خضر علیہ السلام کی۔ تو وہ دونوں چل پڑے، دھیان دیجئے، دونوں چل پڑے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چل پڑے۔ یوشع بن نون کہاں گئے؟ وہ وہیں رک گئے اور یہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہاں سے علم کے سفر کی شروعات ہوتی ہے۔ پہلے کشتی کا سفر شروع ہوا تو ایک چڑیا کشتی پر بیٹھ گئی، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا علم کا سفر شروع ہونے سے پہلے صرف ایک لائن کا خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، تمہارے اور میرے علم کو ملا کر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا کی چونچ میں سمندر کا پانی۔ اتنے بڑے پیغمبر اور عالم کی تشبیہ کس کے ساتھ دی جا رہی ہے؟ چڑیا کی چونچ میں ایک دو بوند پانی کے ساتھ، اور اللہ کی علم سمندروں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بس ایک خطبہ کے ساتھ علم کا سفر خضر علیہ السلام نے شروع کیا۔ پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ دیا اور چھید کر دیا۔ ان کی کشتی نئی تھی، غریب لوگ تھے، جن لوگوں نے ان پر احسان کر کے انہیں فری میں کشتی میں بٹھایا اور اتنی عزت دی، ان کے ساتھ ایسا بدلہ موسیٰ علیہ السلام کیسے برداشت کرتے؟ ان کی شریعت میں تو یہ ظلم ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ وہ سکھاتا ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، تو وہ چپ بھی کیسے رکھتے؟ پیغمبر تو انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا کبھی ہماری لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے اچھا کریں، اچھی نیت رکھیں، اور وہ ہماری بے عزتی کر دے اور ہمارا احسان بھی نہ مانے بلکہ ہمارا نقصان کر دے؟ آپ کو اس کی مینٹالٹی کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ تھا ہمارا پہلا لیسن۔ خضر علیہ السلام نے بولا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اب پہلی لائف لائن تو موسیٰ علیہ السلام کی ویسٹ ہو گئی، انہوں نے یوز کر لی۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ تو بہت بڑی بھول ہو گئی ہے۔ ایک تو ریفلیکس ایکشن تھا، انہوں نے غلط دیکھا تو ایک دم وہ بول پڑے۔ وہ تو نبی تھے، ان کا تو کام ہی تھا کہ غلط چیز کو روکیں اور جو وحی ان کے اوپر آتی ہے، جو شریعہ ہے، وہ سکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ اس پر میری پکڑ نہ کریں۔ انہوں نے معافی مانگی اور کہا، آپ میرے ساتھ سختی نہ کریں، تو خضر علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے بھی یوشع بن نون کی بھول کو معاف کر دیا تھا۔ تو ہمیں بھی جینوئنلی ایک دوسرے کی بھول چوک کو معاف کر دینا چاہیے۔ پھر دونوں چل پڑے اور خضر علیہ السلام نے ایک کھیلتے ہوئے بچے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ کھیلتا ہوا بچہ تو ایک کے تو دم ہی نکل گیا۔ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے حیران پریشان ہو کر کہا کہ ایک معصوم بچے کا قتل کر دیا بنا قصاص کے، یہ تو بہت ہی قابل نفرت حرکت کر دی۔ اللہ اکبر! اس بار موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر غلطی سے ایسا نہیں کیا تھا، لیکن وہ یہ برداشت ہی نہیں کر پائے کہ بے وجہ ایک کھیلتے معصوم بچے کا کوئی قتل کر سکتا ہے۔ اس پر خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے۔ اب ان کی بات میں زیادہ شدت آ گئی تھی۔ یہی ایک شرط تو رکھی تھی انہوں نے علم سیکھنے کے لیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا۔ وہ شرمندہ ہو گئے اور اس شرمندگی میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میں صبر نہ کروں یا سوال کروں تو آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، بس آپ مجھے ایک لاسٹ چانس دے دیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی سیکنڈ لائف لائن بھی ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو، کاش کہ وہ صبر کر لیتے اور ٹھہر جاتے تو انہیں بہت ساری تعجب والی باتیں معلوم ہو جاتی۔ پھر دونوں چلے، حتیٰ کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو دونوں نے وہاں کے رہنے والوں سے کھانا پینا مانگا، کیونکہ زمانوں سے ایسا چلا آ رہا ہے کہ مسافروں کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، ان کو ٹھہرنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بستی والے ایسے بخیل لوگ تھے کہ مدد کرنا تو دور، انہوں نے تو صاف انکار ہی کر دیا، نہ کوئی لحاظ کیا، کوئی رہنمائی بھی نہیں کی ان کی۔
ہم بھی جانتے ہیں کہ ہماری شریعت میں اور پچھلی شریعتوں میں مسافروں کی ضیافت کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی قابل مثال تھی۔ جب وہ ایسے بخیل بدتمیز لوگوں کی بستی سے نکلنے لگے تو انہوں نے ایک ایسی دیوار دیکھی جو گرنے ہی والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کی مرمت کر دی اور اسے مضبوط کر دیا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی کیا حالت تھی؟ شدید بھوکے پیاسے، کوئی پیسے نہیں، اتنے بخیل لوگوں کے شہر میں مزدوری کر رہے ہیں بنا کسی کے کہے، مطلب کسی نے ریکویسٹ بھی نہیں کی کر دو، اور نہ کوئی وہاں شکر کرنے والا ہے اس محنت کے لیے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کو اس دیوار کی مرمت نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اور کرنی تھی تو اس کی اجرت بھی لے لیتے، ہم کھانا تو خرید لیتے۔ اب اس بات میں تو کوئی سوال نہیں تھا، پر شکایت ضرور تھی، اعتراض تھا اس کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا وہ بھول چوک ہو گئی، دوسری دفعہ ان سے برداشت نہیں ہوا معصوم بچے کا قتل، اور اب انہوں نے شکایت کر دی۔ اب خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ بس اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا، تم اپنا راستہ لو اور میں اپنا۔ جب وہ ملے تھے تو مجمع البحرین تھا، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، نالج کے دو دریا، اور جب الگ ہو رہے ہیں تو فراق بینی و بینک ہے۔ میں عنقریب تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ یہاں پر ان کا علمی سفر ختم ہو گیا، بے صبری نے علم سے ان کو محروم کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔